السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں قدم بقدم الحمدللہ آگے بڑھتے ہوئے 3 پارے مکمل ہوئے، 3 جز۔ آج چوتھے جز کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اور جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اس سے بالکل باخبر ہے۔ آیت مبارکہ کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ دین خدا قربانیوں کا دین ہے، اور پسندیدہ اشیاء کی قربانی کے بغیر کوئی نیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ درہم و دینار کی ایجاد کے بعد شیطان نے عظیم الشان جشن منایا کہ آج میری محنت کم ہو گئی اور اب لوگ خود بخود گمراہ ہوتے رہیں گے۔ راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنا دلیل ہے کہ انسان بندہ خدا نہیں ہے بلکہ بندہ مال ہے۔ مال کا بندہ ہے، خدا کا بندہ نہیں ہے۔ اس کے لیے مال کو سامنے رکھ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بر کا مطلب ہے بہت زیادہ وسیع خیر و برکت کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور ایسی زمین کو بھی کہتے ہیں جو کھیتی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ البتہ عربی میں گیہوں کو بھی بر کہتے ہیں۔ بر کا کلمہ خیر وسیع یعنی بہت زیادہ خیر و برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کے معنی لغوی پر جو ڈکشنری میں اس کے معنی اس کے اوپر توجہ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وسیع پیمانے پر جو خیر و نیکی کے معنی میں ہے، قرآن مجید میں ایمان، عمل صالح، جہاد، وعدوں کو وفا کرنا، یہ سب نیکیوں کا نمونہ کہا گیا ہے۔ ان کو نمونے کے طور پر، نیکیوں کے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں، اس میں بالکل یہ ساری چیزوں کو نیکیوں کا نمونہ بتایا گیا ہے، اور سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر، سب مل کر نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، سب مل کر نیکی کے ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ اور مذکورہ آیت یعنی آیت نمبر 92 میں سورہ آل عمران کی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہرگز اس قیمتی گوہر تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوبہ پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ مومنین نے راہ خدا میں جو انفاق کیا ہے اس کا نمونہ تاریخ میں موجود ہے۔ کچھ نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری مدینے میں تھے، بہت زیادہ یعنی سب سے زیادہ کھجور کے درختوں کے مالک، ایسا باغ ان کے پاس تھا کہ اس میں سب سے زیادہ مدینے میں جو مسلمان تھے ان میں سب سے زیادہ کھجور کے درختوں کے مالک جناب ابو طلحہ انصاری تھے، اور ان کے باغ کا بہترین امتیاز یہ تھا اس باغ کا کہ اس میں بہترین صاف شفاف پانی کا چشمہ جاری تھا، اور خود ابو طلحہ کے لیے یہ باغ بہت قیمتی تھا کیونکہ بہت ہی مالدار تھے یہ۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی ان کے باغ میں، اس باغ میں جاتے تھے اور اس چشمے سے پانی پیا کرتے تھے۔ اس باغ کی آمدنی بہت زیادہ تھی، لوگوں کی زبان زد تھی، لوگوں کی زبان پر اس کا چرچا تھا۔ تو اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جناب ابو طلحہ انصاری سرکار رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس آیت مبارکہ کو سنا ہے، میرے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا باغ ہے اور میں اس باغ کو راہ خدا میں انفاق کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار رسالت میں آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، مرحباً، سبحان اللہ، یعنی مبارک ہو تمہیں۔ اور اس کے بعد کہا میری سفارش تم سے یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے اقربا، رشتہ دار جو قریبی فقراء ہیں، محتاج، ضرورت مند ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ سرکار رسالت میں آپ نے یہ فرمایا، ابو طلحہ نے کہا جو آپ کا حکم ہے میں ویسے ہی کروں گا، اور پورے باغ کو تمام اپنے رشتہ داروں میں جو بھی فقیر محتاج تھے سب کے درمیان تقسیم کر دیا اس پورے باغ کو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی کر دیا آپ نے۔ ایک اور نمونہ، جناب ابوذر کی خدمت میں ایک مہمان آیا، جناب ابوذر نے اس مہمان کو دیکھا اور اس کے بعد کہا مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، لیکن تم سے یہ خواہش ہے کہ ابھی ایک اونٹ، یہ جو اونٹ ہمارے ہیں اس میں سے ایک اونٹ لے لو اور اس کو نہر کرو اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے کھانا بناؤ۔ اور یہ کہا جناب ابوذر نے، وہ مہمان جناب ابوذر کی اس خواہش کو قبول کیا اور جناب ابوذر کی خواہش کے مطابق اس نے ایک اونٹ کا انتخاب کیا نہر کرنے کے لیے۔ جناب ابوذر کی نظر پڑی اس پر، جناب ابوذر نے اس سے پوچھا کہ آخر اس لاغر اور دبلے اونٹ کو کیوں تم نے چنا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ وہ جو تندرست اونٹ ہے، وہ جو موٹا ہے، فروا اونٹ ہے، تندرست ہے، اس کو آپ کے کل کے لیے رکھ دوں، مستقبل میں آپ کے کام آئے گا وہ، لہذا میں نے اس کو چنا۔ سرکار جناب ابوذر غفاری جو کہ صحابی رسول تھے، آپ نے کہا کل کے لیے مجھے جو ضرورت ہے وہ میری قبر کی ضرورت ہے، مجھے قبر میں جو چیز چاہیے وہ لے آؤ، اور سب سے تندرست موٹے فربا اونٹ کو لا کر مہمان سے کہا کہ اس کو نحر کرو۔ جناب ابوذر جو کہ صحابی رسول تھے، جو سب سے زیادہ خود کو پسند تھا اسے دیا۔ لہذا توجہ فرمائیں، تاریخ میں واقعات موجود ہیں، نمونے ہیں یہ سب جو کہ عملی زندگی میں ہمارے لیے بہت کارساز ہیں۔ شہزادی کائنات بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رخصتی ہوئی، ابھی آپ دلہن بن کے گھر سے رخصت ہو رہی تھیں، مشہور ہے، ان کے چاہنے والے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ ایک سائل نے آ کے سوال کیا، آپ نے اپنا نیا لباس جو نیا جوڑا تھا وہ اس کو دے دیا، سائل لے کر چلا گیا۔ اب آپ کے پاس جب آپ کے والد گرامی ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ کو پرانے کپڑے میں دیکھا، تو حضرت نے سوال کیا، آواز دیا، میں نے آیہ مبارکہ پہ نقل کیا، عمل کیا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو تب نیکی تک پہنچو گے۔ سائل آیا تھا، میں نے اپنا وہ نیا لباس اتار کر اسے دے دیا۔ لہذا ان واقعات کو انسان اپنی عملی زندگی میں لے آئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ، ایک روز اپنے باغات میں جا رہے تھے، ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ جو مزدوری کر رہا ہے ایک باغ میں، اس کو دیکھ رہے تھے کہ پھر اس نے کھانے کے لیے وقفہ کیا، اور کھانے کے لیے جیسے ہی بیٹھا، بھاگتا ہوا ایک کتا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وحشی غلام نے ایک لقمہ اس کی طرف ڈال دیا، روٹی کا ایک ٹکڑا، پھر وہ اپنے نگاہوں کے ذریعے کتے نے اور چاہا، نگاہوں سے محسوس ہوا کہ اور تقاضا ہے، وہ لقمہ بنا بنا کے اپنی روٹیوں کو اسے ڈالتا گیا، کتا کھاتا گیا، یہاں تک کہ روٹی ختم ہو گئی، خود اس نے کچھ نہیں کھایا، شکر خدا اٹھ کے کر کے کھڑا ہو گیا۔ جناب عبداللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، پوچھا کہ تم نے خود تو کچھ کھایا نہیں، کہا نہیں، آج میرا حصہ نہیں تھا۔
کہا تم نے اس کتے کو کیوں کھلا دیا؟ کہا وہ کتا باہر سے دور سے آیا تھا، مہمان تھا، وہ یہاں کا نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کھلا دیا۔ جناب عبداللہ کو اس کی مردانگی اتنی پسند آئی، یہ جو جوان مرد انسان تھا اتنا اس سے خوش ہوئے کہ ایثار کا جذبہ ایک غلام میں اتنا پایا جاتا ہے۔ جناب ابو ذر نے دریافت کیا اس باغ کا مالک کون ہے، اس مالک سے اس باغ کو خریدا، اس غلام کو خریدا، اور اس کے بعد غلام سے کہا کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ اور جب وہ آزادی کا پروانہ پا کر جانے لگا تو کہا جا کہاں رہا ہے، یہ باغ بھی تیرا ہے، باغ بھی اسی کو بخش دیا، باغ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ بہرحال اس آیت کے ذیل میں گفتگو زیادہ ہے، اور انشاءاللہ روایت میں کیا ہے اور اس کے پیغامات کیا ہیں آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خدایا ہمیں نیکیوں کی پسندیدہ چیزوں سے انفاق کر کے نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔